ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور مفہوم سیکھ لیں، اس لیے کہ قرآن مجید تو عربی زبان میں ہے۔ جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس آیت اور اس سورت میں اللہ تعالی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے تو تلاوت کا ثواب ضرور ہوگا، لیکن اس سے ہم صحیح معنوں میں فائدہ اور نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ سورۃ الفیل ہے، اور فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں، یعنی وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالی نے ہاتھی کا ذکر کیا ہے۔ سورت کے اندر بڑا عجیب مضمون ہے۔ اس سے پہلے ایک تمہید ذہن نشین کریں۔ مسلمان اور کافر میں ایک بنیادی فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ کافر کا یقین اور عقیدہ وہ اسباب پہ ہوتا ہے، اور مسلمان کا یقین اور ایمان وہ اللہ تعالی کی ذات پہ ہوتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ ہم دوائی لیتے ہیں اس نیت سے نہیں کہ یہ دوائی ہمیں شفا دے گی، بلکہ عقیدہ اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ دوائی ہم لے رہے ہیں یہ ایک سبب ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے دوائی استعمال کرنا، دوائی ہم استعمال کریں گے، لیکن شفا وہ دوائی میں نہیں ہے، شفا تب ملے گی جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ اسی طرح باقی اسباب ہیں، اور ہر دور میں اسباب کفار کے پاس زیادہ تھے، زیادہ ہیں اور زیادہ رہیں گے۔ نبی علیہ السلام کی زمانے کے اندر بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ تھے، دوسری طرف نصارہ بھی ہیں، یہود بھی ہیں، مشرکین مکہ بھی ہیں، ان کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، تلواریں بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور نبی علیہ السلام کے پاس نہ ہونے کے برابر تیاری ہے۔ ہر دور میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ کبھی کبھی مسلمان کفار کی یہ دنیاوی ترقی دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں، اور جی ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، ان کے پاس تو یہ ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس تو یہ ہے، ان کے پاس تو یہ ہے۔ تو اللہ کا قرآن دعوت دے رہا ہے، اور مسلمانوں تیاری ضرور کرو، اسباب کو اختیار ضرور کرو، لیکن ایمان اسباب پہ نہ رکھو بلکہ میری ذات پہ رکھو۔ یہ دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال کیا ہے؟ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ نے واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ابرہہ، عیسائی تھا، اور بڑا متعصب عیسائی تھا۔ اس نے صنعاء کے اندر ایک محل بنوایا، بڑا خوبصورت شیشے کا محل بنوایا، اس میں قیمتی سنگ مرمر لگوایا، اس میں سونا اور چاندی اس کا پانی چڑھوایا، بہت خرچہ کیا اور خوبصورت ایک محل بنایا، ایک گرجا بنایا، ایک عبادت خانہ بنایا، اور اس نے اعلان کیا کہ میں نے یہ اتنا خوبصورت عبادت خانہ بنایا ہے کہ اب لوگ بیت اللہ جانا چھوڑ دیں گے اور یہاں آ کر عبادت کریں گے۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح لوگ بیت اللہ نہ جائیں، ادھر آ کر عبادت کریں۔ اس نے یہ اعلان کر دیا۔ آگے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول میں ہے کہ عرب کے کچھ لوگ گئے، تاجر تھے، مسافر تھے،
اور ان کو جب پتا چلا کہ اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک عبادت خانہ بنایا ہے، تو ان میں سے کسی نے جا کے ان کے اس گرجے کے اندر، عبادت خانے کے اندر پیشاب کیا، اس نیت سے کہ تم بیت اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ انہوں نے کوئی پکانے کے لیے آگ لگائی اور وہ آگ اس عبادت خانے تک پہنچ گئی، تو اسے بڑا غصہ لگا کہ انہوں نے ہمارے عبادت خانے کی توہین کی ہے، لہذا اب ہم لشکر کشی کریں گے اور بیت اللہ کو جا کے گرائیں گے۔ اور اس ابرہہ نے ایک لشکر تیار کیا، بھرپور لشکر، اور اس دور کی جو سب سے زیادہ جنگی طاقت ہوتی تھی وہ ہاتھی ہوتے تھے۔ ہاتھیوں کا ایک لشکر تیار کیا، فوج تیار کی، اور چل پڑا مکہ کی طرف۔ جیسے ہی مکہ کے حدود میں داخل ہوا تو وہاں مکہ کے لوگوں کے اونٹ چر رہے تھے، تو اس نے کیا کیا، اپنی فوج کو کہا کہ یہ جتنے اونٹ ہیں یہ سارے اونٹ پکڑ لو۔ مختلف لوگوں کے اونٹ تھے، اور ان اونٹوں میں 200 اونٹ عبد المطلب کے تھے جو نبی علیہ السلام کا دادا تھا۔ اب لوگ آ رہے ہیں اور اس سے اپنا وہ جو ان کے مال ہے، جو ان کے جانور ہیں، وہ مذاکرات کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ عبد المطلب بھی آیا، اور جب اسے پتا چلا عبد المطلب آ رہا ہے تو عبد المطلب عرب کا بڑا سردار تھا، اس کی بڑی شہرت تھی، تو عبد المطلب کا اس نے اٹھ کے استقبال کیا۔ عبد المطلب آ کے بیٹھے۔ اب اس کا خیال تھا کہ عبد المطلب میرے ساتھ بات کرے گا کہ تم بیت اللہ کو نہ گراؤ، مذاکرات کرے گا بیت اللہ کے بارے میں، میری منت کرے گا، سماجت کرے گا، چھوڑ دو، لوٹ جاؤ، یا کہے گا ہم لڑیں گے تمہارے ساتھ بیت اللہ کو اگر تو گرائے گا۔ لیکن عبد المطلب نے آ کے کیا کیا، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اس نے کہا اس کو کہ ابرہہ میرے 200 اونٹ مجھے دے دو اور میں چلا جاؤں گا۔ یہ کہنے لگا عبد المطلب میں نے تجھے بڑا سمجھدار سمجھا تھا کہ تو بات کرے گا بیت اللہ کی، اور تو نے تو اپنے اونٹوں کی بات کی ہے، تو نے تو بیت اللہ کی بات ہی نہیں کی۔ عبد المطلب نے آگے سے جواب دیا، وہ کہنے لگا انا رب الابل ورب البیت هو اللہ سیمنعہ، ہے مشرک، کہتا ہے انا رب الابل، او ابرہہ بادشاہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، بیت اللہ کا مالک میں نہیں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، ورب البیت ہو اللہ، اور بیت اللہ کا مالک تو اللہ ہے، سیمنعہ وہ اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا اللہ۔ دیکھو ابھی تک اسے ایمان بھی نصیب نہیں ہوا، شرک پہ مر گیا وہ، لیکن مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن مان کے اللہ کے ساتھ اللہ کے غیروں کو شریک کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا شاید اللہ کو مانتے نہیں تھے، نہ بھائی مانتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے باپ کا نام عبداللہ تھا، اور یہ عبد المطلب کہتا ہے انا رب الابل و رب البیت ہو اللہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے میرے اونٹ دے دو، بیت اللہ کا مالک تو اللہ ہے، اللہ خود بیت اللہ کی حفاظت کرے گا۔ اور آگے قرآن بتائے گا کہ اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی، اور قیامت تک انشاءاللہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اب ہوا کیا، عبد المطلب تو اونٹ لے کے چلا گیا، ابرہہ نے اپنی فوج کو کہا حملہ کرو، حملہ کرو۔ کچھ تھوڑے آگے گئے تو وہ ہاتھی بیٹھ گئے۔ ابرہہ نے بڑا زور لگایا، ہاتھیوں کو اٹھاؤں، مارنے لگا، بڑے اس نے ہیلے کیے لیکن ہاتھی نہ اٹھے۔ اب جس وقت وہ ہاتھیوں کو بیت اللہ کی طرف لے کے جائیں تو وہ جائیں نہیں، واپس اگر لے کے جائیں تو واپس چل پڑتے ہیں۔
آگے وہ نہیں گئے، اس لیے کہ اللہ کا امر آ گیا تھا، اللہ کا حکم آ گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک فوج بھیجی، اور جو ہے سورت کا مرکزی پیغام ہے، وہ مرکزی پیغام یہ ہو میرے بندو، اگر میری مسجدوں اور میری عبادت خانوں کے تم محافظ نہیں بنو گے تو میں اللہ اپنے گھر کی حفاظت پرندوں سے بھی کروا سکتا ہوں۔ اگر تم میرے دین کے لیے قربانیاں نہیں دو گے، تم میرے دین کے لیے اپنی شہادتیں پیش نہیں کرو گے، تو میں اللہ تمہارا محتاج نہیں، میں اللہ اپنے دین کی حفاظتیں پرندوں سے بھی کروا سکتا ہوں۔ اب تذکرہ کیا قرآن نے، الم ترى کیفا، الم ترى، اے میرے نبی کیا آپ نہیں جانتے، الم ترى، اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا، کیف فعل ربک، کیا کیا تیرے رب نے، بے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ان کی چال کو بیکار، ان کی ساری چال بیکار ہو گئی۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہر دور میں کافر مسلمانوں کے خلاف چالیں کرتے ہیں، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ ہنود۔ آج مسلمان کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ اس لیے ذلیل ہو رہا ہے کہ اس نے یہودیوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے، عیسائیوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اور یہ صرف حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، ہم عوام بھی اس جرم میں ملوث ہیں۔ آج ہمارا کلچر وہ انگریز کے کلچر کی طرف جا رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا نوجوان مسلمان پہلے تو اپنی داڑھی شیو کرتا ہے، یہ مسلمانی طریقہ تو نہیں۔ یہاں دیکھو ان کی سنت، آگے جاؤ کئی بد نصیب ہوتے ہیں داڑھی کے ساتھ عجیب عجیب تماشے کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ۔ یہ کون سا کلچر ہے؟ وہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے۔ پھر بال دیکھو تو سنت کے خلاف، لباس دیکھو تو سنت کے خلاف، شادیاں دیکھو تو سنت کے خلاف۔ ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ یہ کس کا کلچر ہے؟ عیسائیوں کا کلچر ہے۔ اور قرآن نے تو کہا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، خبردار یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ سمجھنا۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا لن ترضى عنك اليہود، اے میرے نبی یہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی نہیں خوش ہو سکتے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو قبول نہ کر لیں۔ مسلمان ان کو اپنا سمجھتے ہیں غلطی سے، وہ کل بھی مسلمانوں کے دشمن تھے، آج بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، قیامت تک دشمن رہیں گے، کیونکہ یہ رب کا فیصلہ ہے اور رب کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خیال کرو۔ تو اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کیسے کروائی؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر طیرن پرندے، ابابیل جماعت در جماعت، ترمیہم بحجارت من سجیل، اللہ اکبر، ان پرندوں کے پاس 3 بم تھے، پاؤں کے اندر، پنجوں کے اندر ایک ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے، اور ایک ایک پتھر چونچ کے اندر اٹھایا ہوا ہے۔ ان پرندوں کو اللہ نے حکم دے دیا جاؤ، او آسمان کی بلندیوں سے وہ پتھر پھینکتے، وہ سیدھا آ کے لگتا کسی کافر کے سر میں، اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ تو اللہ سمجھا رہا ہے میں پرندوں سے بھی کام لے سکتا ہوں اگر تم آگے نہیں آؤ گے تو۔ ایک وقت وہ تھا مسلمان بڑے کمزور تھے، پہلی جنگ تھی، غزوہ بدر ہے، مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، اور صرف 8 تلواریں ہیں، اور 313 کل نبی علیہ السلام کے ساتھ مجاہد ہیں، ساتھی ہیں۔ اتنی کمزور فوج ہے، لیکن یقین اسباب پہ نہیں تھا، اللہ کی ذات پہ تھا۔ دوسری طرف 1000 فوجیوں کا لشکر مسلح، ان کے پاس گھوڑے بھی پورے، ان کے پاس تلواریں بھی پوری، سب کچھ موجود ہیں۔ ادھر ہیں بھی 313، افراد میں بھی کم،
ان کے پاس گھوڑے بھی صرف 2، اونٹ بھی صرف 70، تلواریں بھی 8 یا 10 کے لگ بھگ تلواریں ہیں. جنگ ہو رہی ہے کفار سے، لیکن یقین تھا اللہ کی ذات پر. صحابہ اس جذبے سے اترے. تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہ غزوہ احد سے پہلے کی آیتیں ہیں. اللہ نے کہا احد کی جنگ میں اترو، اللہ مدد کرے گا جیسے تمہاری بدر میں مدد کی تھی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بالکل کمزور تھے. 313 تھے، تلواریں بھی تھوڑی، گھوڑے بھی 2، سواریاں بھی تھوڑی، خرچہ بھی کوئی نہیں، کھانے پینے کا سامان بھی کوئی نہیں، تیاری بھی کوئی نہیں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ. اللہ نے وعدے کیے 3. سورہ انفال میں فرمایا اے میرے نبی اپنے ان مجاہدوں کو کہو میں اللہ آسمانوں سے 100 فوجی بھیجوں گا، 100 فرشتے. پھر ایک خبر آ گئی کہ کفار کو 200 فوجیوں کی اور مدد مل رہی ہے. اللہ نے پھر آیت اتاری میرے نبی اپنے فوجیوں کو کہو میں اللہ 3000 فرشتے بھیج دوں گا. اور مدد آ گئی. اور پھر فرمایا 3000 چھوڑو، اگر ضرورت پڑی تو میں اللہ 5000 فرشتے بھیج دوں گا. صحابہ تکڑے ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار لے کے کافر کے قریب پہنچتے تھے، ابھی تلوار ہمارے ہاتھ میں ہوتی تھی کافر کا سر اڑ جاتا تھا، کیونکہ 1000 فرشتے اللہ نے بھیج دیے تھے. تو جو رب ایمان والوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیج سکتا ہے، جو رب پرندوں سے اپنے گھر کی حفاظت کروا سکتا ہے، تو اگر ہم سوچیں تو ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے، ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے. یہ کافر تعداد میں بھی زیادہ ہوں، تیاری میں بھی زیادہ ہوں، اسلحے میں بھی زیادہ ہوں، معیشت میں بھی آگے ہوں، اگر مسلمان سچا مسلمان ہو، خدا کی قسم یہ کافر مسلمان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. لیکن آج مصیبت یہ ہے مسلمان کمزور ہو گیا ہے. آج مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن عقیدے سے بے خبر ہے. مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن نماز کا پتہ کوئی نہیں، روزے کا پتہ کوئی نہیں، دین کے مسائل سے بالکل بے خبر ہے. اور اگر نماز روزے زکوٰۃ حج تک پہنچ بھی گیا تو جہاد کے نام سے دور ہے. حالانکہ خیال کرو، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، میں اکثر اسے سنایا کرتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق. جس بندے کو موت اس حالت میں آئے کہ اس نے ساری زندگی جہاد نہیں کیا اور اس کے دل میں کبھی جہاد اور شہادت کا شوق بھی پیدا نہیں ہوا، اگرچہ وہ حاجی ہو، اگرچہ وہ مفتی ہو، اگرچہ وہ عالم ہو، اگرچہ نمازی ہو، روزے دار ہو، تہجد گزار ہو، لیکن جہاد کیا بھی نہیں اور دل میں کبھی جہاد کا شوق آیا بھی نہیں، ماتا علی شعبۃ من النفاق، جب مرے گا تو منافق کی موت مرے گا. اس لیے ہر وقت یہ جذبہ دلوں میں زندہ رہنا چاہیے، یہ جان ربا تو نے دی ہوئی ہے. اللہ اگر تیرے دین کے لیے جان دینے کا وقت آیا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ربا جان بھی تیری دی ہوئی، ربا اولاد بھی تیری دی ہوئی ہے، اور ربا یہ مال بھی تیرا دیا ہوا ہے. اللہ تیرے دین کے لیے جان کی قربانی دینی پڑی تو ربا جان بھی حاضر ہے. ایک صحابیہ تھی نا، نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تیاری کرو جہاد ہے، تو وہ صحابیہ گھر میں بیٹھ کے رونے لگ گئی. کسی نے دیکھا یہ رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا میرا خامن تھا وہ بھی شہید ہو گیا، اب میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، کوئی جوان بیٹا نہیں ہے کہ اسے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے لیے بھیجو، اس لیے رو رہی ہوں.
اور اس کے پاس معصوم بچے تھے، لے آئی نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اللہ کے نبی میرا معصوم بچہ ہے، لے جائیں، اگر آپ پر کوئی حملہ کرے تو آپ بطور ڈھال کے اسے سامنے کر دینا، میں چاہتی ہوں کہ اس جہاد کے اندر میرا بھی کوئی حصہ ہو جائے، اس لیے خیال کرو۔ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن قرآن مجید جس طرح توحید کی دعوت دیتا ہے، رسالت کا پیغام دیتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا پیغام دیتا ہے، اسی طرح بے شمار آیات میں قرآن کا ایک پیغام ہے کہ اس دنیا میں امن آئے گا تو جہاد سے آئے گا، جہاد کے بغیر دنیا میں نہ امن آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ آج مغرب نے محنت کی، اس نے جہاد کو فساد کا رنگ دے دیا، فساد کے ہم نہیں قائل، فساد فساد ہے، جہاد جہاد ہے، اور جہاد کیا ہے؟ اللہ کی زمین پہ اللہ کے قرآن اور نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا نفاذ ہے۔ اس میں کفار کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، وہ ذمہ بن کر رہیں، ان کے حقوق کا قرآن نے، شریعت نے خیال رکھا ہے۔ رب کی ذات پر قرآن کہتا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پھینکتے تھے ان پر، مارتے تھے انہیں پتھر کھنگر کے، فجعلہم کعصف مأکول، اللہ کہتا ہے ان پہ پرندوں نے بمباری کی، ان کا کیا حال ہوا؟ فجعلہم کعصف مأکول، جیسے جانور چارہ کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ چارہ بکھرا ہوا پڑا ہوتا ہے بغیر ترتیب کے، اس طرح ان کافروں مرداروں کی لاشیں بھی اس میدان میں بکھری پڑی تھیں، وہ نیست و نابود ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ نے تب بھی اپنے گھر کی حفاظت کی تھی، اور اللہ قیامت تک بھی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ لوگ پیدا کرتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ایمان اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔